السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حکیم ضیاء الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہربز۔ ناظرین، آج ہم ملٹھی کے بارے میں بات کریں گے، ملٹھی کے مزاج کے بارے میں، اس کے خواص کے بارے میں، انسانی صحت پر اس کے اثرات کے بارے میں اور مختلف طبی نسخہ جات میں اس کے استعمال کے بارے میں۔ ناظرین، ملٹھی اصل السوس ایک پودے کی جڑ ہے جو تقریباً 5 سے 6 فٹ تک اونچا ہوتا ہے اور لگ بھگ یہ کسوندی کے پودے کی مانند ہوتا ہے۔ اس کی جڑیں سیدھی زمین میں کافی نیچے تک پھیلی ہوتی ہیں اور ان جڑوں کو برسات کے موسم کے بعد ہی نکال کر لمبے لمبے ٹکڑے کاٹ کر سکھا لیا جاتا ہے اور مارکیٹ میں ان کو بیچا جاتا ہے۔ اس کی جڑ کا چھلکا باہر سے بھورا اور اندر سے پیلا ہوتا ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کے سامنے پہچان کے لیے ملٹھی کی جڑ موجود ہے۔ ناظرین، یہ باہر سے آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا کلر اور ہے، اندر سے یہ پیلا رنگ ہے۔ ان جڑوں کو ہی دواؤں میں، نسخہ جات میں ان کو استعمال کیا جاتا ہے، اس کا سفوف بنا کر۔ ناظرین، کچھ بڑے بڑے حکماء کا خیال ہے کہ اس ملٹھی کی جڑ کے اوپر سانپ عاشق ہوتا ہے۔ اس کا ذائقہ کیونکہ میٹھا ہوتا ہے، اس لیے سانپ زمین کے اندر رہتے ہوئے اس کی جڑوں کو چاٹتے رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے تمام حکماء جو ماضی میں گزرے ہیں وہ اس بات کے قائل تھے کہ اس کے چھلکے کو ہمیشہ چھیل کر، اتار کر اور اندر کے گودے کو ہی پیس کر سفوف بنا کر استعمال کرنا چاہیے۔ ناظرین، اس کا مزاج گرم و تر مانا جاتا ہے۔ کچھ کتب میں گرم و خشک بھی لکھا ہوا ہے، لیکن زیادہ حکماء اس کو گرم و تر ہی مانتے ہیں۔ اس کا ذائقہ شیریں ہوتا ہے، یہ بلغم کو خارج کرتا ہے، بلغم کو نکالتا ہے، بلغمی امراض میں بہت مفید ہے، دافع تیزابیت معدہ ہے، کاسر ریا ہے اور خصوصاً کھانسی کے اندر بہت زیادہ مفید ہے۔ یہ غلیظ اخلاط کو پتلا کر کے جسم سے خارج کرتی ہے، اس لیے بلغمی اور سوداوی دونوں امراض میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ پھیپھڑوں کی سوزش اور خشونت کو دور کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ گردہ اور مثانہ کے زخموں میں بھی نافع ہے۔ جگر اور معدہ کے امراض، خصوصاً معدہ کی تیزابیت کے اندر، معدے کی جلن کے اندر اور زخموں کے اندر یہ بہت زیادہ مستعمل ہے، فائدہ مند ہے۔ آنتوں کے فضلات اور بلغمی رطوبات کو بذریعہ سال خارج کرتی ہے۔ ناظرین، ملٹھی کی جڑ پیشاب لانے والی، قبض دور کرنے والی، دردوں کو دور کرنے والی اور سکون پہنچانے والی ہوتی ہے۔ یہ گلے کی سوجن اور درد کو دور کر کے اس کو تر اور نرم کرتی ہے۔ ناظرین، کھانسی کے لیے اس کی جڑ کو چھیل کر موٹا موٹا کوٹ کر پانی میں ابال کر چھان لیا جاتا ہے اور اس میں دگنی چینی ملا کر شربت کے قوام پر لے آتے ہیں۔ کھانسی کے لیے 1 سے 2 بڑے چمچ دن میں 2 سے 3 بار استعمال کرانے سے بہت جلد افاقہ ہوتا ہے، کھانسی میں بہت فائدہ مند ہے۔ ناظرین، کھانسی دور کرنے کے لیے ملٹھی کا جوشاندہ بھی استعمال کیا جاتا ہے، جس میں دارچینی 5 گرام، بئی دانہ 5 گرام، ملٹھی چھلی ہوئی 15 گرام، انجیر 10 عدد، خشخاش 3 گرام اور مصری 25 گرام۔ ان سب اجزاء کو آدھا کلو پانی میں جوش دے کر چھان کر بمقدار 50 گرام دن میں 3 بار استعمال کرایا جاتا ہے۔ یہ ہر قسم کی کھانسی کے لیے بہت مفید ہے، فائدہ مند ہے، افاقہ ہوتا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ کچھ نسخہ جات میں گاؤ زبان، پھول گاؤ زبان، برگ گاؤ زبان، ملٹھی چھیلی ہوئی، یہ تینوں اجزاء ہر ایک 5 گرام، عناب 5 دانہ اور چینی لگ بھگ 25 گرام، یہ حسب ذائقہ، یہ پانی میں جوش دے کر صبح و شام پلانے سے کھانسی اور بلغم کی زیادتی میں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، بہت زیادہ مفید ہے۔ ناظرین، عرب اور مصر میں ملٹھی کے جوشاندہ سے ایک خاص قسم کا شربت تیار کیا جاتا ہے جسے ماء السوس کہا جاتا ہے۔
جو جلسوں اور دیگر تقریبات میں مہمانوں کو پیش کیا جاتا ہے، اور ان لوگوں کا نظریہ ہے، ان لوگوں کا اعتقاد ہے کہ اس کے پانی سے ملٹھی کے شربت سے صحت اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، بعض ممالک میں ملٹھی کی پتلی جڑوں سے مٹھائیاں بھی تیار کی جاتی ہیں اور اس کا مربع بھی تیار کیا جاتا ہے، جو بلغمی امراض کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے، بہت زیادہ مفید ہے، معدے کے لیے فائدہ مند ہے، جگر کے لیے فائدہ مند ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔